اور مہمان نوازی کیا کرنی، اوپر سے پتھر مارے جا رہے ہیں اور خون نکل رہا ہے اور زخمی ہو گئے ہیں، اور او مائی گاڈ۔ جب انسان کا لوسٹ آف دا لو آ جاتا ہے نا میرے بھائیوں، اس کے بعد نیچے کہاں جائیں گے؟ جب نیچے جائیں اور سب سے نیچے آ جائے تو اس کے بعد نیچے تو کچھ ہے ہی نہیں نا، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد اوپر ہی جاتا ہے انسان۔ یہ میسج رجب کا یاد کرنا چاہیے ہمیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رجب کے آخری دن گزر رہے ہیں اور شعبان کا مہینہ داخل ہونے والا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رجب سے ہی دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ یا اللہ ہمارے لیے اس ماہ رجب میں اور ماہ شعبان میں برکت رکھ دیجئے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے۔ تو ایک تو ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کی تیاری نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 2 مہینے سے شروع کر دیتے تھے، 2 مہینے پہلے سے کم از کم اپنے دل کو تیار کرنا شروع کر دیتے تھے۔ دوسری بات جو رجب سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ یہ مہینہ مشہور یہ ہے کہ 27 رجب کو اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا تھا، یہ مشہور ہے، although اس تاریخ میں اختلاف بھی ہے کہ اسراء اور معراج کا واقعہ کب پیش آیا تھا، لیکن عام طور پہ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ 27 رجب ہے۔ یہ ایک تاریخ ہے، 27 رجب کی ایک تاریخ ہے، لیکن یہ ثابت نہیں ہے کہ یہی تاریخ ہے، اس کے علاوہ بھی تاریخیں ملتی ہیں تاریخ کی کتابوں میں۔ ایک عام چیز جو 27 رجب سے متعلق لوگوں کے اندر مشہور ہو گئی ہے کہ چونکہ یہ اسراء اور معراج کی رات ہے، اور اگر ہے بھی مثال کے طور پہ، تو اس سے کوئی خاص عبادت ثابت نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس کے اندر خاص عبادات کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس رات میں کوئی خاص عبادت ہے یا اس دن میں کوئی خاص عبادت ہے، اور 27 رجب کا کچھ لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں۔ ایسی کچھ بھی چیز سیرت سے، سنت سے، صحابہ کے واقعات سے ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی ویسے ہی 25، 26، 27 کا روزہ رکھتا ہے ہر مہینے کی، اور رجب میں بھی رکھ رہا ہے، 3 روزے رکھنا مہینے میں سنت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف تاریخوں میں روزے رکھے ہیں، ایام البید جن کو کہتے ہیں، 13، 14، 15 اس میں بھی رکھے ہیں، اور بھی دنوں میں 3 رکھے ہیں روزے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ 13، 14، 15 میں ہی رکھے گئے ہیں، لیکن اگر کسی کو عادت ہے 25، 26، 27، 27، 28، 29 رکھنے کی، تو اگر اس میں بھی وہ 27 کا روزہ رکھ لیتا ہے تو تب تو ٹھیک ہے، لیکن خاص طور پہ 27 رجب کو چننا کہ اس میں کوئی خاص عبادت ہے، روزہ ہے، تو ایسا نہ کسی حدیث سے ثابت ہے، نہ صحابہ کے عمل سے ثابت ہے۔ تو یہ اس دن کو خاص کرنا روزے کے لیے، اس رات کو خاص کرنا عبادت کے لیے، یہ بالکل بھی سنت سے، حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو اس کو ایسا کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن اسراء اور معراج کے واقعے کو یاد کرنا ڈیفینیٹلی یہ بہت مناسب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فذکر بایام اللہ، کہ لوگوں کو اللہ کے دنوں کی یاد کراؤ۔ اللہ کے دن وہ ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص واقعات ہوئے ہیں، اور اسراء اور معراج کا واقعہ تو ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔
لیکن اسراء اور معراج کے واقعے سے پہلے اس کا جو پس منظر تھا، اس کا جو بیک گراؤنڈ تھا، جو اس کا کانٹیکسٹ تھا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کس طریقے سے نبی کریم علیہ السلام کو جب نبوت ملی تو اس کے بعد لوگوں نے کس طریقے کا برتاؤ کیا۔ کبھی کبھی آپ کوئی کیریکٹر ہوتا ہے، یعنی کسی لوگ ایکٹنگ کرتے ہیں اور ایکٹنگ میں وہ کچھ رول پلے کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کیریکٹر میں ڈوب جاتے ہیں، اور جو لوگ کیریکٹر میں ڈوب جاتے ہیں ان کی جو ایکٹنگ ہوتی ہے نا وہ سب سے بہترین ایکٹنگ ہوتی ہے، اور کچھ لوگ اس کیریکٹر میں ڈوبتے نہیں ہیں تو آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے ایکٹنگ تو کر رہا ہے لیکن اس کی ایکٹنگ بس سپرفیشل سی ایکٹنگ ہے۔ تو کیریکٹر میں ڈوبنا بہت ضروری ہے۔ یہاں پہ بھی جس طریقے سے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ برتاؤ کیا گیا نبوت ملنے کے بعد، اس معاملے کو صحیح طور سے سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو اس سچویشن میں رکھ کے سوچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم سیرت پڑھتے ہیں لیکن ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ اب آپ سوچئے کہ ایک بندہ جس کے کیریکٹر پہ سب لوگ اتنی زیادہ ان کی تعریف کرتے ہیں، سو مچ سو کہ ایک بندہ 2 خصوصیات کے ساتھ مشہور ہو جائے، اتنا سچ بولے، اتنا سچ بولے، اتنا سچ بولے، اتنا سچ بولے، اتنا سچ بولے کہ لوگ کہنا شروع کر دیں یہ سچا انسان، رائٹ؟ اب ان کے اندر بہت خوبیاں ہوں گی، یہ سچے بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں، وعدہ بھی پورا کرتے ہیں، بہادر بھی ہیں، جنرس بھی ہیں، سخی بھی ہیں، رائٹ؟ بہت ساری خصوصیات ہیں، لیکن ایک خصوصیات اتنی ہائی لائٹ ہو جائے کہ لوگ کہنا شروع کر دیں وہ سخی آدمی نا وہ آ رہا ہے، وہ جو فلاں سخی آدمی ہے نا، حاتم الطائی جو ہے وہ مشہور ہو گیا اپنی سخاوت کی وجہ سے، اس کے اندر اور بھی خصوصیات ہوں گی لیکن مشہور، یار یہ تو حاتم طائی ہے، کتنا سخی ہے، سخاوت کی وجہ سے مشہور ہو گیا۔ ایک بندہ اتنا سچ بولے کہ وہ مشہور ہو جائے کہ یہ سچا انسان ہے، ایک بندہ اتنا امانت کا خیال کرے کہ مشہور ہو جائے یہ امین ہے، یہ صادق ہے، یہ امین ہے۔ سوچئے اس بارے میں، اور لوگ اتنی محبت کریں، اتنا پیار کریں، اتنی عزت دیں، اپنے بڑے بڑے فیصلے ان سے کرائیں۔ یعنی نوجوان آدمی تھے نبی کریم علیہ السلام، اور بڑے بڑے قبیلوں کے سردار، ان کے وہ مشہور واقعہ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر نو ہوئی اور حجر اسود کے لگانے کا موقع آیا، سارے قبیلے والے چاہتے تھے کہ ہمیں یہ سعادت ملے، اور پھر اس کا فیصلہ کس سے کرایا؟ نبی کریم علیہ السلام سے۔ یعنی وہ ان پہ اعتماد کر رہے ہیں۔ سوچیے اس کے اندر ڈوبیں تھوڑی دیر کے لیے۔ اب یہ سارے لوگ، نمبر 1، نمبر 2، اس کو ایک سائڈ پہ اگر رکھ دیں، نمبر 2، نہ صرف کہ لوگ، خاندان والے، میرے اپنے چچا، میرے اپنے قریبی رشتہ دار، میرے اپنے کزنز، رائٹ؟ وہ سارے جن کے ساتھ میرا اتنا محبت کا تعلق ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے چچا کے بیٹے سے کی، اتنا قریبی رشتہ دار، رشتہ داریاں بھی، ان سب نے نبوت کے بعد جب نبی کریم علیہ السلام نے پہلے دن نبوت کا اظہار کیا، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو فرمایا کہ اب آپ وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان کو وارن کریں، ان کو بتائیں، ان کو ڈرائیں قیامت کے دن سے۔ تو جب وہ مشہور واقعہ، میں پوری سیرت کا تو یہاں پہ مذاکرہ نہیں کر رہا، لیکن وہ جو مشہور واقعہ ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام نے سب کو صفا کی پہاڑی پہ جمع کیا اور ایک بات پوچھی پہلے ان سے کہ اگر میں یہ کہوں کہ صفا کے پیچھے کوئی فوج آئی ہے اور وہ حملہ کرنے والی ہے ہم پہ، مانو گے؟ تو انہوں نے یک زبان ہو کے کہا کیسے نہیں مانیں گے، آپ نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا دیکھو میں تمہیں کہتا ہوں کہ کہو لا الہ الا اللہ اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک دم سے جیسے کہ سوئچ آف ہو گیا، ان این انسٹنٹ وہ ساری 40 سال کا اعتماد، وہ محبت، وہ عزت، وہ پیار ایک دم سے جیسے غائب ہو گیا۔ اور وہ چچا جس سے اتنی زیادہ قرب تھا، جن کے بیٹوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں نکاح میں دی ہوئی تھی، اس نے اتنی بری بات کی، اتنے برے الفاظ سے یاد کیا،
سارے اتنے خلاف ہو گئے کہ فزیکلی ٹارچر کرنا شروع کر دیا، سائیکولوجیکلی ٹارچر کرنا شروع کر دیا. اور یہ 1 دن 2 دن 3 دن کی بات نہیں ہے، یہ روزانہ کی بات. جو مسلمان ہو رہا تھا اس کے ساتھ ٹارچر. سیدنا بلال کو ٹارچر، سیدنا مصعب بن عمیر کو ٹارچر، سیدنا ابو بکر کو ٹارچر. ہر بندہ جو سیدنا عمار بن یاسر، ان کے سیدنا یاسر، ان کی سیدہ سمیہ، آپ دیکھ لیجئے کیسے لوگوں کو ٹارچر کیا گیا، ابیوز کیا گیا. اور ایک وقت آیا کہ 3 سال کے لیے، 3 سال، 1 2 3 دن نہیں، گھنٹے نہیں، سال، سوشل بائیکاٹ باہر گھاٹی میں محصور کر دیا شیب ابی طالب کے اندر. کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، ملنے کو نہیں، یعنی پورے قبیلے کو. آپ سوچئے اس سارے کے بارے میں. ایسا وقت آیا جب کہ درختوں کے پتے ابال ابال کے کھا رہے ہیں کیونکہ کھانے کو کچھ نہیں ہے. کس ٹارچر سے گزر رہے ہیں، کتنی مشکل سے گزر رہے ہیں. اس کو پلیز اس کے اندر ڈوبیں اور اس کو محسوس کریں. یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ اس چیز کی شکایت کرتے ہیں کہ ہم بہت پریشانی میں، ہمارے ساتھ یہ پرابلم، ہمارے ساتھ یہ پرابلم، ہمارے ساتھ یہ پرابلم، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بیمار ہو گئے، 1 سال سے سر میں درد رہتا ہے، پیٹ میں درد رہتا ہے، کسی نے کچھ کہہ دیا ہے، فلاں نے یہ کہہ دیا، میری ساس ایسی، میری بہو ایسی، میرا داماد ایسا، میرا فلاں ایسا، یہ ایسا، وہ ایسا. آپ سوچئے یہ سارے کے سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزر رہے ہیں نا. وہ بھی رشتہ داریاں ہیں جو کہ خلاف ہو گئی ہیں. بائیکاٹ ہو رہا ہے، کھانے کو نہیں ہے. ہمارے پاس تو ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی جاب چلی گئی 6 مہینے کے لیے، 5 مہینے کے لیے، 3 مہینے کے لیے، عین ممکن ہے کہ کوئی پرابلم ہو جائے، یعنی مال جیب تنگ ہو جائے، اس طرح سے خرچ نہ کر سکے جیسے کہ نارمل انسان کی عادت تھی. سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے اللہ کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی بات تو کیا ایک دفعہ بھی شکایت ہوئی؟ سیرت پڑھیے، ایک دفعہ بھی شکایت ہوئی؟ ایک دفعہ بھی شکایت نہیں ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے. اچھا، اس سب کے اندر پھر جو پینیکل آیا، ایک اور لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ کسی قریبی کا انتقال ہو جاتا ہے، رائٹ؟ کسی کی والدہ کا انتقال ہو گیا، کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، کسی کے شوہر کا، کسی کی بیوی کا، کسی کے بچوں کا، رائٹ؟ سب کسی کا انتقال ہو گیا جس سے دل بہت دکھتا ہے آف کورس. اس پورے ایپیسوڈ میں، اس پورے واقعے کے اندر جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مورل سپورٹ تھی وہ 2 لوگ تھے سب سے زیادہ. ایک ان کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ تو کیا سپورٹ تھی، وہ بھی پورا ایک باب ہے، ایک پورا ٹاپک ہے کہ اس کے اوپر بہت غور سے اس کے بارے میں سوچا جائے کس طریقے سے ایک شوہر اور بیوی کا ریلیشن شپ ہونا چاہیے، کیسے آپ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں مشکل وقت میں، کیسے آپ ایک دوسرے کو بیک کریں، سپورٹ کریں، ایک دوسرے کی مدد بنیں، وہ اس کی سپورٹ بنے، وہ اس کی سپورٹ بنے. یہ ایک پورا الگ سے ٹاپک ہے. لیکن سب سے پہلی سپورٹ سیدہ خدیجہ، اور اس کے بعد پولیٹیکل سپورٹ اس ٹرائبل سسٹم کے اندر وہ ان کے چچا ابو طالب. اس پورے ٹرائبل سسٹم کے اندر آپ کسی پولیٹیکل سپورٹ، کسی اسائلم کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے. پولیٹیکل اسائلم کے بغیر آپ رہ ہی نہیں سکتے تھے. جبکہ سارے خلاف ہیں تو اس کے لیے آپ کو پولیٹیکل سپورٹ چاہیے. اور پولیٹیکل سپورٹ ہی نہیں تھی، بہت محبت بھی تھی ابو طالب کو اپنے بھتیجے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے. بہت محبت بھی تھی، دل سے چاہتے تھے. وہ تو اللہ کا کرنا یہ ہوا، توفیق نہیں ملی ان کو اسلام کی، جس کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ دل سے درد تھا ان کہ چچا مسلمان نہیں ہوا. یہ دونوں کے دونوں ایک ہی سال میں یکے بعد دیگرے کچھ دنوں کے وقفے سے انتقال کر جاتے. آپ سوچئے یہ پورا چل رہا ہے، سالوں، 8-9 سال یہ چل رہا ہے سارا، فزیکل ٹارچر، ابیوز، مینٹل، سائیکولوجیکل بائیکاٹس، اور ایک دم سے جو سب سے زیادہ سپورٹ ہے وہ چلی جاتی ہے. انتقال کر جاتے ہیں، صرف چلی نہیں جاتی، انتقال کر جاتے ہیں. انتقال کا ایک اپنا دکھ ہوتا ہے کہ اب ملاقات نہیں ہوگی اس دنیا میں. یہ انتقال قریبی کا، سیدہ خدیجہ سے زیادہ شدید محبت تھی اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، شدید. اور ان کا انتقال ہو گیا. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک صدمہ پہنچا، دلی صدمہ.
اور اپنے چچا ابو طالب کا بھی. ایک تو انتقال، ایک سپورٹ گئی، سیکنڈلی وہ ایک الگ دکھ ہے کہ اسلام نے قبول کیا انہوں نے. اب دل کی کیفیت میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ جو ہم سب کے ساتھ یہ سارے واقعات پیش آتے ہیں میرے بھائیوں، کبھی کچھ جیسے میں نے کہا، کبھی جاب چلی گئی، کبھی بزنس میں نقصان ہو گیا، کبھی کسی کا انتقال ہو گیا، کبھی کسی نے کچھ کہہ دیا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور ہم لوگ اتنی تھوڑی سی دیر کے اندر ہمت ہار بیٹھتے ہیں اور شکایتیں زبان پہ لے آتے ہیں. ہمیں عادت ہے ہمیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بے شک اللہ کے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، رول ماڈل ہے تمہارے لیے ٹو فالو. لیکن ہر ایک کے لیے نہیں ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اس کے لیے جس کو اللہ سے ملنے کی امید ہو، ملاقات ہونی ہے، میں اللہ سے اس حال میں ملاقات کروں، اللہ راضی ہو، اس کے لیے وہ رول ماڈل ہے. جو قیامت کے دن کھڑے ہونے کا اس کے ہمیشہ ذہن میں رہتا ہے قیامت کا دن آنے والا ہے، جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، اس کے لیے وہ رول ماڈل بنتے ہیں. پھر تو ان کے سامنے رکھیں. اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کی ساری یہ سچویشنز میں گزارا جا رہا ہے. لیکن اتنی شدید پریشانیوں کے بعد معاملہ یہ ختم نہیں ہوا. اس کے بعد کیا ہوا؟ جب پولیٹیکل سپورٹ چلی گئی تو مکہ مکرمہ میں رہ نہیں سکتے، باقی تو سارے خلاف ہیں اس قبائلی نظام کے اندر. تو اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ مکہ مکرمہ میں رہ نہیں سکتے تو سوچا کہ اب میں کہیں اور جاتا ہوں. تو جو ذہن میں خیال آیا وہ طائف کا تھا. اور طائف، اور ان کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ شاید مکہ کے لوگ نہیں سنتے، طائف کے لوگ سن لیں. یہ بھی ایکسپیکٹیشن بھی تھی ایک. آپ سوچیں کہ ایک یہ ساری ٹینشن، پرابلم، رائٹ، پریشانی، کنسرن، اور اوپر سے ایک ایکسپیکٹیشن کے ساتھ جا رہے ہیں. اچھا بائی دا وے، اس سال کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عام الحزن کہا ہے کہ یہ غم کا سال تھا میرے لیے. اللہ کے رسول کسی کو کسی چیز کو کہہ دینا یہ عام الحزن ہے، یہ غم کا سال ہے. اس کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا غم پہنچا تھا ان دونوں کے انتقال پہ. طائف تشریف لے کے جاتے ہیں، اور جو طائف میں ہوا سب لوگوں کا، ہر مسلمان کو جس نے سیرت پڑھی ہے اس کو پتہ ہے کیا ہو. وہاں کے لوگوں نے نہ صرف کہ مذاق اڑایا، ریجیکٹ کیا، وہ کیا جو مکہ کے لوگوں نے بھی نہیں کیا. اور انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، باش لڑکوں کو، جو ان کو پیچھے لگایا کہ پتھر مارو ان کو. اب کوئی کسی دوسرے شہر جائے، اور اس وقت میں جب کہ مہمان نوازی ایک عام چیز تھی عربوں کے اندر، مہمان نوازی ایک ان کا جز تھا. اور مہمان نوازی کیا کرنی، اوپر سے پتھر مارے جا رہے ہیں اور خون نکل رہا ہے اور زخمی ہو گئے ہیں. اور او مائی گاڈ، آپ سوچیں کہ کیا دل کی کیفیت تھی. اور اس دل کی کیفیت کا اندازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے پتہ چلتا ہے جو انہوں نے اس موقع پر مانگی تھی. اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقیل حلتی وہوانی علی الناس. یا اللہ میں آپ سے، وہ ہاتھ اٹھے کہ اللہ میں آپ سے اپنی حال پیش کرتا ہوں، اپنی کمزوری کا اور اپنی ریسورسز کی کمی کا. میرے پاس اسباب ختم ہو گیا اللہ، اور لوگوں کے سامنے یا اللہ میں رسوا ہو گیا. میرے حال دیکھیے آپ. یا اللہ، پھر کہتے یا اللہ آپ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کے جو میرے اوپر مسلط ہو گئے. اور پھر ایک خیال آتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے ناراض ہے، کہیں آپ ایسا تو نہیں آپ میرے سے ناراض ہیں اس لیے سب کچھ ہو رہا ہے میرے ساتھ. کہ یا اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اگر آپ مجھ سے ناراض ہیں، لیکن اگر آپ ناراض نہیں ہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. فلا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر آپ ناراض نہیں ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، جو کچھ ہوا کچھ نہیں ہوتا. یا اللہ آپ میرے ساتھ ہیں نا، بس آپ کا ساتھ چاہیے مجھ کو. لیکن یا اللہ ہوں تو میں انسان، اور عافیت مجھے زیادہ پسند ہے. تو یا اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے ناراض ہوں، یا آپ کا ساتھ میرے سے چلا جائے. یہ مفہوم ہے اس دعا کا جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مانگی. اور بس جب انسان کا لوسٹ آف دا لو آ جاتا ہے نا میرے بھائیوں، اس کے بعد نیچے کہاں جائیں گے؟ جب نیچے جائیں اور سب سے نیچے آ جائے تو اس کے بعد نیچے تو کچھ ہے ہی نہیں نا. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟
اس کے بعد اوپر ہی جاتا ہے انسان. یہ میسج رجب کا یاد کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں میرے پیارے بھائیوں امتحانات لیتے ہیں. یہ زندگی ہے ہی جائے امتحان کی جگہ ہے. یہ ہم لوگ کیوں بھول جاتے ہیں؟ ایک ایسی چیز جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار 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 یاد کراتے کہ زندگی کو کیا سمجھ لیا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے بس. یہ دھوکہ دے رہی ہیں, یہ لائٹیں دھوکہ دے رہی ہیں مجھے, یہ کیمراز دھوکہ دے رہے ہیں, یہ سارے پھول بوٹے دھوکہ دے رہے ہیں, یہ سارے یہ رنگ یہ دھوکہ دے رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں بس یہی سب کچھ ہے نا, یہی سب کچھ ہے, یہ بچے ہی سب کچھ ہیں, یہ مال ہی سب کچھ ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. یہ مال یہ اولاد یہ تو دنیا کی زندگی کی زینت ہے بس. والباقیات الصالحات, باقی رہنے والی تو نیک اعمال ہیں. یہ تو جب میں نکال لیا جاؤں گا, میری روح نکل جائے گی میرے جسم سے, تو یہ تو پیچھے میرے مال تقسیم کریں گے. ہاں جی, اس کا کتنا حصہ اور اس کا کتنا حصہ, اور اس کا بیوی کہے گی میرا کتنا حصہ, بیٹا کہے گا میرا کتنا حصہ, ماں کہے گی میرا کتنا حصہ, اور سارے جو ہے تقسیم کر کے وہ مال جو میں نے ساری زندگی کمایا وہ تقسیم کر لیں گے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان میں جب جایا کرتے تھے تو کبھی کبھی ان کو مخاطب ہو کے کہا کرتے تھے کہ اے یا اہل القبور, تمہارے ورثاء, تمہارا مال تمہارے ورثاء میں تقسیم ہو گیا, تمہاری بیویوں نے شادیاں کر لی. ہاں, اپنے آپ کو یاد کراتے تھے کہ یہ ہے حقیقت زندگی کی, کہ زندگی تو دھوکہ ہے میرے بھائیو. یہ مال یہ بنون, یوم لا ينفع مال ولا بنون. سبحان اللہ, وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے انہی دونوں چیزوں کا ذکر کیا. قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. یہ تو زینت الحیات الدنیا ہے. وہاں کام آئے گا قلب سلیم, والباقیات الصالحات, نیک اعمال باقی رہیں گے جو وہاں کام آئیں گے. صاف دل کام آئے گا, بالکل اخلاقیات سے بھرا ہوا, ہر ایک کے لیے صاف, نہ بدگمانی, نہ کسی کے لیے برا خیال, نہ حسد, نہ کینہ, نہ بغض, نہ تکبر. یہ کام آئے گا, یہ ہے کرنے کی چیز. تو جب بھائیو یہ زندگی کو یاد رکھیں کہ زندگی کیا چیز ہے, تو یہ سارے امتحان آتے ہیں. ہم نے اسوہ حسنہ سے یہ سیکھا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارے امتحانات سے کیوں گزارا جا رہا ہے. اللہ کے رسول ہے نا, اللہ تعالیٰ نے خود ہی تو نبی بنایا, خود ہی وہی تھی, جاؤ بتاؤ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ دائیں بائیں ساتھ کھڑے ہوتے, ایسی کی تیسی کوئی آتا تو ایک لگاتے اور سب چت ہو جاتے ہیں. یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ایسا ہوا کہ اتنی مشکلات سے گزارا کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بہت ساری حکمتیں ہیں, لیکن ایک حکمت یہ ہے کہ زندگی ہے ہی ایسی. ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نظر آ رہا ہے کہ زندگی یہی ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد وہ ہوا جو کبھی نہیں ہوا. اس لوئسٹ آف دا لو مقام سے جب واپس تشریف لاتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام طائف سے, تو اس کے بعد وہ واقعہ ہوا جو کسی نبی کے ساتھ نہیں ہوا, وہ اسراء اور معراج کا واقعہ. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اللہ نے وہ نشانیاں دکھائیں, اپنی وہ نشانیاں دکھائیں جو کسی نبی نے نہیں دیکھی. ایک رات کے کچھ حصے میں, لیلا من المسجد الحرام, ایک رات کے کچھ حصے میں ایک معجزہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کرتے ہیں. سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی رفاقت میں, واقعات آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھیے, اور وہاں جا کے سارے انبیاء لائنڈ اپ ہیں, صف بنا کے کھڑے ہیں, امام کی جگہ نہیں, خالی ہے. سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہاتھ پکڑ کے اللہ کے رسول آخری نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ کھڑا کرتے ہیں, آپ امامت کرائیے, یہ سارے نبی آئے ہیں, آپ ان کو نماز پڑھائیے. امام الانبیاء بن گئے. یہ بتانا تھا, اے میرے حبیب,
یہ جو سب کچھ ہوا نا پچھلے 9 سال کے اندر، میں ناراض نہیں ہوں، تمہاری تو شان ہی کچھ اور ہے، تم تو نبیوں کے سردار ہو، کرو امامت ان کی۔ امام سب سے اونچا انسان ہوتا ہے، اور وہاں سے معراج کا سفر ہوا۔ یہ اسراء کا سفر تھا، رات کا سفر، اور وہاں سے معراج عروج ہوتا ہے آسمانوں، 7 آسمانوں سے پرے۔ ہر آسمان پہ ایک نبی سے ملاقات ہو رہی ہے، اے صالح نبی، اے صالح بھائی۔ آخر میں ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس کے بعد سدرۃ المنتہا، ایک درخت ہے، بیری کا درخت جس کو کہتے ہیں، عجیب اس کی کیفیت قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ سدرۃ المنتہا سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل کرتے ہیں، اور جمہور قول کے مطابق بالمشافہہ ملاقات ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ کیا عجیب آیت ہے جس کو سمجھ ہی نہیں سکتے شاید میں اور آپ۔ اللہ نے اپنے بندے پہ وہ وحی کی جو اس نے کی۔ کیا راز و نیاز ہے نا، میرے اور میرے بندے کے درمیان کچھ باتیں ہوئی، میری اور اس کی باتیں ہیں۔ وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ نمازوں کا تحفہ ملتا ہے میرے اور آپ کے لیے، 50 نمازوں کا، کہ اے میرے حبیب جاؤ اور اپنے امتیوں کو، میرے بندوں کو 50 نمازوں کا تحفہ دو۔ یہ خاص امت ہے، اس سے میرا کوئی گہرا تعلق ہے، ہر روز 50 نمازیں پڑھا کریں۔ ہم تو بہت سمجھتے ہیں نا، اعوذ باللہ۔ ایک امریکہ میں ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کی وائف پہلے کیتھولک کرسچن تھیں، وہ ریورٹ ہوئی اسلام میں۔ ان کی وجہ اسلام لانے کی یہ بنی کہ مسلمان روز 5 نمازیں پڑھتے ہیں۔ کہتی ہیں ہم تو ہفتے میں 1 دن چرچ جاتے ہیں۔ تو ان کا اتنا گہرا تعلق ہے اپنے رب سے کہ روزانہ 5 نمازیں، کتنی بہترین لوگ ہیں۔ اور انہوں نے اسلام قبول کرنے کی وجہ یہ بنی کہ مسلمان 5 نماز روز پڑھتا ہے۔ 50 ملی تھی وہ تو وہ بھی واقعہ ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی 6 آسمان پہ، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی امت 50 نہیں پڑھ پائے گی، میرا تجربہ ہے، تو آپ تھوڑی تخفیف کرائیے۔ اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے 5 کر دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ میری بات کبھی تبدیل نہیں ہوتی، میرے بندے 5 پڑھیں گے میں ان کو 50 کا اجر دوں گا۔ ہر نماز کو پڑھنے کا اجر 10، اور ہر نماز کو چھوڑنے کا گناہ 10۔ یاد رکھیں، 1 نہیں چھوڑی، 10 چھوڑی ہیں۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے، ایک ہی کاؤنٹ کرتے ہیں، لیکن اگر اس کی حقیقت، اگر اس کا بیک گراؤنڈ سمجھے تو 10 چھوٹی ہیں اصل میں۔ تو یہ وہ ہوا جو کبھی نہ ہوا، وہ واقعہ ہو گیا کہ وہ عزت، وہ اکرام اللہ تعالیٰ نے دیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کسی نبی کو وہ مقام نہیں ملا۔ لیکن یہ کب آیا میرے بھائیوں؟ یہ آیا جب کہ لویسٹ آف دا لو آیا پہلے۔ یہی دنیا میں دستور ہوتا ہے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ سب کا امتحان لیتے ہیں، اور ہر ایک کا امتحان مختلف ہوتا ہے، اور اس امتحان سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے شروع میں ایک سورت پڑھی تھی، کون سی پڑھی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا آپ کے لیے۔ فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ ذکر کیا کہ دیکھو بندو، ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ اور چونکہ اکٹھا آیا تو یہ بھی
علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مشکل دیتے ہیں اس کے بعد جب آسانی آتی ہے تو وہ آسانی دگنی ہوتی ہے، ٹو ٹائمز. لیکن اس مشکل کو گزارنا ہوتا ہے صبر سے، دعاؤں کے ساتھ، تعلق مع اللہ کے ساتھ، شکایتیں لا کر نہیں، بے صبرے ہو کے نہیں. اپرچونٹی لاسٹ. اگر کسی نے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا تو اپرچونٹی لاسٹ، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کی معیت ہوتی ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ساتھ ہوتے ہیں صبر کرنے والوں کے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر دیتے ہیں. اس کا اتنا اجر، اس کا اتنا اجر، اس کا اتنا اجر، رائٹ. حدیث میں آیا ہے نا کہ اس کا اتنا، اس کا اتنا. لیکن صبر کا کوئی حساب ہی نہیں. اور چونکہ روزہ بھی صبر ہی کا نام ہے، اسی لیے روزے کے بارے میں بھی یہی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. یعنی اس کا بھی کوئی نمبر اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، کیونکہ وہ بھی صبر ہے. اپرچونٹی لاس بھائیو. یہی دنیا ہے. یہ مت سمجھیں کہ جی دنیا ہر چیز پرفیکٹ ہوگی ہمیشہ. ہو ہی نہیں سکتا. دنیا پرفیکشن کا نام ہے ہی نہیں. دنیا میں میرے بھائیو اتار چڑھاؤ آتا ہے. اتار بھی آتا ہے، چڑھاؤ بھی آتا ہے، لیکن جب آسانی آتی ہے وہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں آزماؤں گا ایسی چیزوں کے ساتھ بھی جو تمہیں بری لگتی ہیں، اور ایسی چیزوں کے ساتھ بھی تمہیں اچھی لگتی ہیں. وہ بھی آزمائش ہے. انسان غریب ہوتا ہے، بہت سختیاں گزارتا ہے، مشکلیں گزارتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے ایک دم سے اس کے پاس مال آ جاتا ہے. اب اس کے گردن میں سریا آ جاتا ہے. اب وہ کسی سے بات ہی نہیں کرتا ٹھیک طریقے سے. فیل ہو گیا بیچارہ. امتحان تھا. ہر چیز امتحان ہے. کوئی اس کی گاڑی ڈرائیو کرتا اور ساتھ بھی نہیں بیٹھتا، پیچھے بیٹھتا ہے کہ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھوں میں اس کے لیول پہ. استغفر اللہ. کتنا سریا آ جاتا ہے نا گردن میں کہ ڈرائیور کے ساتھ بھی نہیں بیٹھتا، پیچھے بیٹھے گا، ایسے بات کرے گا، ڈانٹ دے گا اس کو بلا وجہ، آواز سے تکبر ٹپکتا ہے، چلنے کا سٹائل بدل جاتا ہے. سبحان اللہ. فیل ہو گیا بیچارہ. پھر بھائی وہ بھی امتحان ہے، یہ بھی امتحان ہے. لیکن یاد رکھیں بالکل ہم انسان ہیں. کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں مشکل لگتی ہے. ہمارے لیے کوئی ایسا امتحان آ جائے جو کہ نفس پہ بھاری ہوتا ہے، ہمیں مشکل لگتا ہے. مال کم ہو جائے مشکل لگتا ہے، کسی کا انتقال ہو جائے مشکل لگتا ہے، رائٹ. اور کوئی بیماری آ جائے مشکل لگتی ہے. نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسی لیے تو اس کو شر کہا، اسی لیے تو عسر کہا. مشکل ہے نا، ہمیں مشکل لگتی ہے. لیکن اس کو صبر سے گزارنے کے بعد آسانی کا انتظار کرنا یہ بھی عبادت ہے. کچھ علماء نے یہ کہا کہ یہ جو وقت ہے نا مشکل میں آسانی کا انتظار کرنا صبر کے ساتھ، اس میں انسان کو وہ ملتا ہے جو باقی کسی عبادت میں نہیں ملتا. سمجھ میں آئی بات؟ کہ دوبارہ بتاؤں. ہر عبادت سے کوئی نہ کوئی اللہ کا قرب ملتا ہے نا. عبادت تو ہے قرب کے لیے. عبادت اللہ بندہ کرتا ہے اللہ کا قرب پانے کے لیے. جب سجدے میں انسان جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا فرمایا کہ سجدہ کرو اور میرا قرب حاصل کرو. سجدے میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے حدیث کے مطابق. تو عبادت سے قرب ملتا ہے اللہ کا، اللہ کا کی کلوزنس ملتی ہے. کچھ علماء نے کہا کہ یہ جو مشکل میں انسان صبر کرتا ہے اور انتظار کرتا ہے آسانی کا، یہ ایک عبادت ہے، اور اس عبادت سے وہ قرب ملتا ہے جو کسی اور عبادت سے نہیں ملتا. تو بھائیو صبر کی کیفیت پیدا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، انبیاء کے واقعات پڑھیں. یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا کبھی سوچا ہے؟ سورہ یوسف تو پڑھی لیکن بس تلاوت کر کے گزر گئے نا. میں ہر مہینے قرآن ختم کرتا ہوں ماشاء اللہ. لوگ کہتے ہیں اس رمضان میں میں نے 5 قرآن ختم کیے ہیں.
اللہ قبول کرے، ماشاءاللہ، بہت اچھی بات۔ لیکن سورہ یوسف کا اگر آپ سے ان سے پوچھیں کیا آپ نے اس میں سے سیکھا، کچھ نہیں پتا۔ کیوں نہیں پتا؟ اس لیے کیونکہ قرآن کو کبھی سمجھ کے پڑھا ہی نہیں۔ دیکھیں تلاوت کا اپنا اجر ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ایک ایک حرف پڑھنے پہ اجر ملتا ہے اور 10 نیکیاں ملتی ہیں حدیث کے مطابق، کوئی شک ہی نہیں ہے۔ لیکن قرآن کتاب ہدایت بھی تو ہے، ہدایت کہاں سے ملے گی اگر قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے تو؟ میں تو اکثر بچوں سے پوچھتا ہوں، نوجوانوں سے، یونیورسٹیز جاتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں کیا عمر ہو گئی ہے؟ 20 سال، 21 سال، 19 سال، 18 سال۔ میں کہتا ہوں بچوں 20 سال 21 سال گزر گئے اور قرآن کو ایک دفعہ بھی سمجھ کے نہیں پڑھا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تو اندھیروں میں ہیں، بھٹک رہے ہیں بیچارے، ہدایت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن تھی نا کتاب ہدایت ہے۔ اور اسی پہ قیاس کر لیں اپنی زندگیوں کو۔ اگر 40 سال کے ہو گئے اور 30 سال کے ہو گئے اور 50 سال کے ہو گئے اور قرآن نہیں پڑھا، تو پھر تو بھائیوں بھٹک رہے ہیں، اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں سارے کے سارے۔ سورہ یوسف پڑھ کے دیکھیے کیا ہوا۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، اگر میں اس سورہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ ہے انگریزی میں لکھوں اور اس کتاب کا میں نے کوئی ٹائٹل دینا ہو تو میں لکھوں گا فرام دا ویل ٹو دا تھرون۔ کہاں ایک بچے کو کنویں میں پھینک دیں اور وہ بادشاہ بن جائے، اللہ اکبر کبیرہ۔ سوچ سکتے ہیں کبھی ہم مایوس ہو جاتے ہیں، کتنے مایوس ہو جاتے ہیں، اب تو کچھ بھی نہیں ہوگا، ہوتے ہیں کہ نہیں؟ کئی دفعہ زندگی میں ایسی مایوسی آ جاتی ہے، اب تو کچھ بھی نہیں ہونے والا، اب تو یہ ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ آج بھی پاکستان میں بڑے لوگ مایوس ہیں۔ کیا اب تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اتنا اندھیرا۔ اس سے زیادہ ہو سکتا ہے کہ ایک چھوٹے سے بچے کو آپ ایک جنگل میں، ایک صحرا میں، ایک ویران کنویں کے اندر پھینک دیں۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ اس کے بعد کچھ ہوگا؟ ایک اس کو لاجیکلی سوچیں، نہیں سوچ سکتے نا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنا سا بچہ ہے، اس کو جا کے گہرے، اللہ نہ کرے لیکن اس کو ایک گہرے کنویں میں بندہ پھینک دیں، جہاں نہ بندہ نہ بندے کی ذات، ویرانہ۔ مایوسی ہے اور کیا ہے؟ کیا اللہ کا نظام چلتا ہے۔ ہاں، قافلہ گزرتا ہے، وہ پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالتا ہے، وہ بچہ اس کے ساتھ اس کو پکڑ لیتا ہے، وہ نکالتے ہیں، یا بشرا ھذا غلام۔ ہاں، یہ تو اتنا پیارا بچہ نکل آیا، اب تو ہم جا رہے ہیں شہر، بیچیں گے، کچھ مال بھی ملے گا، مفت کا مال آ گیا۔ غلامی کا زمانہ تھا، بچے کو جا کے بیچ دیتے، اور خریدتا کون ہے؟ عزیز مصر۔ اتنا خوبصورت بچہ، شکل صورت پہ ویلیو لگتی تھی نا، اتنا خوبصورت بچہ جب منڈی لگی تو عزیز مصر کہتا ہے، وہ وہیں سے گزرے ہوں گے یا وہیں پہ خریدنے گئے ہوں گے، وٹ ایور، وہ خرید لیتے ہیں اور خرید کے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، اور محل میں پرورش ہو رہی ہے، کنویں سے نکل کر محل میں پرورش ہو رہی ہے۔ لیکن بھائیوں، امتحان تو آتے ہیں، دنیا جنت تو نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ ہوا سبحان اللہ، اللہ کی شان۔ اسی عزیز مصر کی بیوی چونکہ اتنی خوبصورت تھے، وہ اور گھر میں تھے، جب جوان ہوئے، بالغ ہوئے، تو پہلے ہی اس کا دل ان پہ آیا ہوا تھا، وہ عشق میں بالکل ہی اپنے حواس کھو بیٹھی۔ اور اس وقت کے ظاہری بات ہے، بادشاہ تھے، بڑے بڑے قلعہ نما گھر ہوتے تھے، ملٹیپل سیکیورٹی سسٹمز ہوتے تھے، کمرے کے اندر کمرہ، اپنے آپ کو بنایا، سنوارا، ان کو بلایا، وغلقت الابواب، سارے دروازے لاک کر دیے، وقالت حیت لک، آ جاؤ میرے پاس۔ اف، کوئی بھی تھوڑی دیر کے لیے اس کے اندر، اس کیریکٹر میں بھی ڈوب جائے، تھوڑی دیر کے لیے، کوئی چانس ہی نہیں ہے پکڑے جانے کا۔ اسی گھر میں تو رہتے ہیں، کوئی موبائل فون بھی نہیں ہے کہ جی فون آ جائے گا، آئیں گے تو ظاہری بات ہے، دروازے بند ہیں تو نوک ہوگا تو کھول دیں گے حالات ٹھیک کر کے۔
عورت بھی کوئی راہ چلتی لڑکی ایسی کوئی نہیں ہے گئی گزری عورت کے جی کہ جس سے انسان کو طبیعی کراہت ہوتی ہو، شکل صورت بھی خوبصورت. پورے انوائرمنٹ کو آپ سوچیں تو پرفیکٹ انوائرمنٹ فار گناہ کے لیے اس سے زیادہ پرفیکٹ کیا انوائرمنٹ ہو سکتا ہے. اور ادھر بھی نوجوانی، دل کے جذبات بھی ہیں، احساسات بھی ہیں، جوانی بھی ہے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، دل میں خیال آیا بھی. لولا ان رأى برہان ربی، اللہ نے تو نبیوں کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، اللہ نے اپنی برہان دکھائی، کوئی نشانی دکھائی. قال معاذ اللہ، اللہ آپ کی پناہ چاہتا، اللہ آپ کی پناہ. بچے کہتے ہیں آج کل میں گناہوں سے نہیں بچ سکتے. کیسے نہیں بچ سکتے؟ کیا کیا آپ نے؟ کچھ کیا؟ جو کہتے ہیں نا گناہوں سے نہیں بچ سکتے، جھوٹ بولتے ہیں. ہم سب جھوٹ بولتے ہیں کہ گناہوں سے نہیں بچ سکتے. ہم نے گناہ سے بچنے کے لیے کیا دعا مانگی اللہ سے، قرآن، کتاب ہدایت. ادھر اس سے بڑا کیا اپرچونٹی گناہ کی. معاذ اللہ، اللہ آپ کی پناہ چاہتا ہوں، اپنی حفاظت میں رکھیے. یعنی اور کیا کیا؟ بھاگے، دروازے کی طرف بھاگے جو بند تھا دروازہ، لاک. میں جو کر سکتا ہوں میں تو کروں. اور وہ عورت بھاگی پیچھے سے قمیض پکڑ لی، بھاگتے رہے اتنی زور سے کہ پھٹ گئی قمیض پیچھے سے. سوچئے، دروازہ کھل جاتا ہے، دروازے کھل جاتے ہیں، اور آخری دروازہ کھلتا ہے تو آگے عزیز مصر شوہر صاحب موجود ہیں. الزام لگا دیتی ہے عورت. سوچئے اس پورے کو، الزام لگا دیتی ہے عورت. اس کی کیا سزا ہو جس نے تمہاری بیوی پہ کو بری نظر سے دیکھا. میں نے وہاں پہ بھی موچا ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا بچہ بول اٹھتا ہے، دیکھیں قمیض کہاں سے پھٹی ہے، آگے سے پیچھے سے. آگے سے پھٹی ہے تو انہوں نے اپروچ کیا، اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو یہ عورت پیچھے بھاگی ہے اور دیکھا پیچھے سے پھٹی ہے. شوہر کہتا تم نے کیا کیا؟ اچھا، اب معاملہ آگے چلتا ہے، مشہور ہو جاتا ہے کیا کیا. ساری عورتیں اکٹھی ہوتی ہیں. وہ واقعہ ہاتھ کٹ گئے سیدنا یوسف کو دیکھ کے علیہ السلام. سب عورتوں نے جب اس خوبصورتی کو دیکھا، سب نے مل کے کہا کہ کرو، کیوں نہیں تم اس کی دعوت قبول کرتے. کیا کہا؟ جیل چلا جاؤں گا. انہوں نے کہا میں جیل میں ڈال دوں گی. نہیں بات مانی میری کہ جیل میں ڈال دو مجھے. جیل مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے، میں گناہ نہیں کر سکتا، اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، جیل جانا میں قبول کرتا. کیوں میرے بچوں، نوجوان، کیا جھوٹ بول رہے ہیں ہم اپنے آپ سے؟ ہم گناہ سے نہیں بچ سکتے. کیا کیا ہم نے؟ نہ دعا مانگی، نہ ہم بھاگے اس انوائرمنٹ سے، نہ ہم تو برداشت ہی نہیں کر سکتے نا کہ نہیں جی میں تو الکوہل سرو کر رہا ہوں تو میں کیا کروں. پھر وہ جیل میں جانے کو تیار ہے. ہم ایک نوکری نہیں چھوڑ سکتے. ہمیں اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے کا اتنا کمزور عقیدہ ہے ہمارا کہ جی ہم یہاں سے چھوڑیں گے تو اللہ کوئی نوکری نہیں دیں گے، کوئی جاب نہیں ملے گی، کوئی رزق نہیں ملے گا. کیا ایسے یہ ہم سوچ رہے ہیں؟ عجیب بات ہے. جیل چلے گئے، امتحان ختم نہیں ہوتا. جب جیل چلے گئے تو دوست وہاں پہ قیدی ملتے ہیں. ان میں سے ایک کو کہتے ہیں دیکھو ان کو خواب آتا ہے، تعبیر پوچھتے ہیں. ان میں ایک تعبیر یہ ہوئی کہ تم آزاد ہو جاؤ گے یہاں سے. جب آزاد ہو نا، بادشاہ کو جا کے کہنا میں بے گناہ پڑا ہوں ادھر. وہ آزاد ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے. کیوں؟ ابھی امتحان باقی ہے. بھول جاتا ہے. سالوں گزر جاتے ہیں جیل میں، سالوں. کہاں اللہ کا اتنا کرم ہوا کہ کنویں سے نکل کے محل میں پہنچ گئے، لیکن کہاں یہ کون امتحان میں آ گئے کہ سالوں جیل میں. اور بالآخر وہ کسی بادشاہ کو خواب آتا ہے، اس خواب کی تعبیر پوچھتا ہے، کسی کو نہیں آتی تو وہ اس کو پھر قیدی کو یاد آتا ہے وہ ایک بڑا نیک آدمی تھا جیل میں، اس کو خوابوں کی تعبیر آتی ہے، اس سے پوچھو جا کے. تو جب وہ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، بادشاہ کہتا ہے یہ تو بڑا کوئی نیک آدمی ہے. کہتے ہیں جیل سے نکالو. انہوں نے کہا میں نہیں نکلوں گا جب تک مجھے کلیئر نہیں کرو گے. جو میرے اوپر بہتان لگا اس کو کلیئر کرو پہلے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، وزیر خزانہ بن جاتے ہیں. اور وہ بھائی جنہوں نے جیل میں ڈالا تھا، جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، وہ ایک دن بھیک مانگتے ہوئے آتے ہیں کیونکہ قحط پڑ جاتا ہے.
وزیر خزانہ کے پاس، اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ترس آ جاتا ہے بالآخر، لمبی کہانی، لمبا قصہ کہ یوسف کے ساتھ کیا کیا تم نے؟ انت یوسف، آپ یوسف ہیں؟ انا یوسف۔ والدین کو بلا لو۔ ادھر یعقوب علیہ السلام جو والد ہیں وہ بھی بیٹے کی جدائی میں، اوہ مائی گاڈ، سالوں گزر گئے، اللہ سے امید وہ بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ میں صرف واقعہ فاسٹ فارورڈ کر کے بتا رہا ہوں، قرآن پڑھیے کہ میں کہنا یہ چاروں مشکلات آتی ہیں۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی میں اتنا روتے تھے، اتنا غم تھا ان کو کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ ان کو بلا کے لاؤ۔ جب لاتے ہیں تو پھر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام والدین کو اپنے ساتھ عرش پہ بٹھاتے ہیں، اور اللہ کی شان، وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا۔ خواب آیا تھا ایک دفعہ بچپن میں، یہ اس خواب کی تعبیر ہے میرے والد، میرے پیارے والد۔ اور کتنی مشکل سے گزر کے آئے ہیں، مشکلات سے، کنویں کی مشکل، اس امتحان کی مشکل، اور سالوں کی جیل کی مشکل، اور بالآخر نکلے بھی۔ جب ان کو اپنی لائف سٹوری کی سمری بتا رہے ہیں، زندگی کی سمری بتا رہے ہیں، تو کیا بتاتے ہیں؟ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي، میرے رب نے اتنا احسان کیا میرے اوپر، اِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ، مجھے جیل سے نکال دیا میرے اللہ نے۔ یہ نہیں بتایا کہ جیل میں بھی گیا تھا، سالوں پڑا رہا جیل میں، نا، کتنے میرے رب کا احسان ہے، میرے رب نے مجھے جیل سے نکالا۔ وَجَاءَكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي، اور آپ کو اتنا اللہ نے احسان کیا، ہماری ملاقات ہو گئی سالوں بعد۔ یہ نہیں بتایا کہ اتنے سال جدائی بھی رہی، اور جو بھائیوں نے جیل کنویں میں ڈالا تھا، یہ نہیں کہا کہ بھائیوں نے میرے ساتھ کیا کیا، شیطان آ گیا تھا میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان، اس نے ہمارے درمیان دوری کرا دی۔ ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم، اللہ کے پاس سب علم ہے، حکمت سب اللہ کے پاس ہے، جو ہوا اللہ کی حکمت سے ہوا۔ اور واقعات بھرے پڑے میرے بھائیوں، لیکن یاد رکھیں کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ یاد رکھنی چاہیے۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اس آسانی کا انتظار کریں، اللہ سے ناراض نہ ہو جائیں، شکایتیں نہ کریں۔ مجھے کوئی ملا، کچھ 2 ہفتے پہلے کوئی شخص ملا کہ میں اللہ سے بہت ناراض ہوں۔ کیا ہو گیا؟ اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا۔ میں نے کہا تو اس نے کیا، اللہ سے کیوں ناراض ہے آپ؟ اللہ نے کہا تھا ان کو کہ یہ کر دے اور یہ کر دے اور یہ کر دے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا، قرآن میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ جی اس کے ساتھ ظلم کرو، اس کو ابیوز کرو، اس کو ٹارچر کرو، کہیں ہے قرآن میں کہ نہیں ہے تو نہیں، تو میں نے پھر اللہ سے کیوں ناراض؟ اللہ سے تو تعلق اور مضبوط ہو جانا چاہیے تھا نا، کہ لوگ تو سارے بے وفا ہیں، لوگ تو آپ ان کے ساتھ برسوں احسان کریں، وہ آپ کے احسان کا بدلہ، وفا کا بدلہ جفا سے دیتے ہیں، لیکن ایک خدا کی ذات ہے جو ہمیشہ وفا کا بدلہ وفا سے دیتا ہے۔ بلکہ اللہ کی شان تو ایسی ہے کہ اللہ کے ساتھ بے وفائی کرو تو اللہ جو ہے وفا کے ساتھ بدلہ دیتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین، اس پہ غور تو کرے کبھی، توبہ کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ گناہ گار۔ گناہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے بے وفائی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ساری عمر بے وفائی کرتا رہا میرا بندہ میرے سے، ایک دفعہ کہے یا اللہ میں معاف کرتے، اب نہیں کروں گا، اللہ کہتے میں محبت کرتا ہوں اس سے، ایسی وفا ملے گی کہیں؟ اللہ سے ناراض، سبحان اللہ۔ اور آخری بات ایک بتا دوں میرے بھائیوں، کہ انتظار کر رہے ہیں آسانی کا، اور کرنا چاہیے، امید رکھنی چاہیے، اور بہت امید رکھنی چاہیے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو انتظار کر رہے تھے وہ نہ ملے، اور اس سے پہلے اس کی موت آ جائے۔ بیمار ہے کوئی بندہ کہ ٹھیک ہو جاؤں گا، ٹھیک ہو جاؤں گا، ٹھیک ہو جاؤں گا، علاج بھی کرا رہا ہے، دعائیں بھی کر رہا ہے،
اپنے لیے, اپنے کسی کے لیے, جو بھی, لیکن وہ ٹھیک نہ ہو اور اللہ کے پاس چلا جائے. تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی میں نے تو بڑا انتظار کیا آسانی کا, تو آسانی تو آئی نہیں, تو اس کی بات ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ بالکل غلط ہے میرے بھائیو. موت سے زیادہ آسانی کیا ہوگی؟ اگر ایمان ہو, یہ شرط, ایمان ہو اور ایمان کے ساتھ اللہ کے ساتھ وفا کرتا ہوا, اللہ کی مانتا رہے, ہاں, اور صبر کرتا رہے اور انتظار کرتا رہے, اور اللہ اس انتظار میں اللہ اپنے پاس بلا لے, اس سے بڑی آسانی تو کوئی ہے ہی نہیں. انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ, قبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. یا او حفرۃ من حفر النار, اللہ محفوظ رکھے, یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. لیکن ایسے بندے کے لیے جو اللہ سے لو لگا کے رکھا رہا, اس نے صبر کیا, اللہ سے امید رکھی, اللہ سے دعائیں کرتا رہا, انتظار کرتا رہا, یہ بندہ جب اس کی سانس نکلی, جس طرح آتا ہے کیا ہے, والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا, آگے فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. اس کی مختلف تفاسیر ہے, لیکن ایک ہے کہ یہ موت کے وقت فرشتے جس طرح روح نکالتے ہیں اس کے بارے میں فرشتوں کی قسم کھائی اللہ نے. کچھ کے جب روحیں نہیں نکلتی تو غرق ہو کے ان کے اندر سے نکالتے ہیں, نکلو. والنازعات غرقا والناشطات نشطا, کچھ کی ایسے جیسے کوئی گرہ کھول دیتے نا, غبارے میں ہوا بھری ہوتی ہے, آپ اس کی گرہ کھول دیں کیا ہوتا ہے, ایسے مشکل ہوگی اس کو نکالیں, ہوا نہیں نکل رہی بھائی. کبھی ہوتا ہے ایسے, گرہ کھولتے ہیں بس ہوا ایسے نکل جاتی ہے. والناشطات نشطا, کچھ کی فرشتے بس گرہ کھولتے ہیں اور ایسے روح نکلتی آرام سے, وہ ساری مشکلیں ختم. میری اہلیہ کی والدہ, میری ساس صاحبہ میری والدہ کی طرح ہی تھی. بہت مشکل سے ان کے بہت بیمار رہیں, سالوں بیمار رہیں, آخری 4 مہینے تو شدید تکلیف تھی. لیکن میں ان کے پاس ہی تھا جب ان کی روح نکلی ہے. مجھے ایسے ہی لگا جیسے کسی نے گرہ کھول دی, یقین جان, ایسے جیسے ایک لمحہ اور ایک دم سے جیسے وہ ساری تکلیفیں ختم, یقین جان, بغیر کسی غلو کے, بغیر کسی ایگزیجریشن کے بتا رہا ہوں. بہت شدید تکلیف میں تھی, ایک دم سے جیسے کوئی آسانی آ گئی, جیسے کوئی گرہ کھول دی گئی ہو. ایک دم وہ تکلیف والی, بے چینی والی شکل جو تکلیف میں اتنے مہینوں سے چل رہی تھی, ایک دم جیسے تکلیف ختم, سکون آ گیا. تو بھائیو وہ کوئی کیوں اس کو سوچتے ہیں ہم کہ جیسے کوئی ہم تو انتظار کرتے رہے, وہ انتظار کرتا رہا, آسانی تو آئی نہیں. موت سے بڑی آسانی کیا ہے؟ موت سے بڑی آسانی تو کوئی بھی نہیں ہے, لیکن اس کے لیے اس کی محنت کرنی پڑے گی, وہ اللہ سے لو لگا کے رکھنی پڑے گی, وہ توبہ کی کیفیت میں زندگی گزارنی پڑے گی, وہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا پڑے گا, وہ لوگوں کی تکلیفیں برداشت کرتے رہیں. کہتے ہیں لوگ فاصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا, صبر کریں جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں, چھوڑ دیں ان کو, بہت ہی اچھے طریقے سے چھوڑ دیں. ہمارا تو بس جب ایک کی بجائے 2 نہیں سنائیں گے تو چین نہیں آتا, اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیں گے تو چین نہیں آتا, گھور کے جب تک دیکھیں گے نہیں تو چین نہیں آتا. کون سا کیسا ایمان ہے بھائیو, کون سی سنت کی اتباع ہو رہی ہے یہاں پر, یہ کیسا, کون سے دیندار لوگ ہیں ہم, کون سے اسلام کی ہم باتیں کر رہے ہیں, ایمان کی کون سی کیفیت کی ہم بات کر رہے ہیں. بھائیو اپنے آپ کو بھی یاد کرا رہا ہوں, اب سب کو بھی یاد کرا رہا ہوں, دنیا کو امتحان کی جگہ سمجھیں, اور اگر کوئی مشکل آ جائے تو اس کو صبر سے برداشت کریں, لیکن عافیت مانگتے رہیں. کبھی کوئی شخص بھی اللہ سے امتحان نہ مانگے, ہم قابل نہیں ہیں, بہت کمزور ہیں.
اللہ سے عافیت مانگتے رہیں مانگتے رہیں مانگتے رہیں، لیکن اللہ نے اپنی حکمت اور اپنے علم سے اور اپنے ارادے سے اور اپنی اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے اس سے اللہ نے اگر کچھ لکھا ہے تو لکھا ہے کہ وہ اگر آ جائے اس پہ بھی دعا مانگتے رہیں گے، یا اللہ اٹھا لیجیے، یا اللہ اٹھا لیجیے، یا اللہ اٹھا لیجیے، کیا ہو گیا میرے ساتھ، یا اللہ بیمار ہو گیا ہوں، یا اللہ یہ میرے اوپر عجیب میری کیفیت ہو گئی ہے، یا اللہ اس طرح تنگی آ گئی ہے، جو بھی آ گیا ہے اللہ اٹھا لیجیے۔ ہم تو بھیک مانگتے رہیں گے اللہ سے اور انتظار کرتے رہیں گے اور بہت صبر سے انتظار کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ وہ جائے گی چیز، اور جو وہ جائے گی اور جو آسانی آئے گی وہ اتنی آسانی ہوگی کہ ڈر یہ ہے کہ متکبر نہ ہو جائے انسان اس کے پاس، یہ ڈر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرمایا کرتے صحابہ کو، مجھے تم پہ فقر کا کوئی ڈر نہیں ہے، مجھے ڈر تو یہ ہے کہ تمہارے اوپر دولت کھول دی جائے گی اور پھر تم ایسا نہ ہو کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ۔ مفہوم بتا رہا ہوں، فقر کا کوئی ڈر نہیں ہے مجھے، مال کیا ہے، مال تو آ جاتا ہے۔ صحابہ پہ کتنی فاقے آئے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اتنا ان پہ فاقہ آیا ایک وقت میں ان کو دنوں کھانے کو نہیں ملتا تھا، دنوں۔ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوتا تھا اور میں گر جاتا تھا نماز پڑھتے پڑھتے، اور اصحاب صفہ کا یہ حال تھا، نہایت غربت تھی۔ کہتے لوگ سمجھتے تھے مجھے جنون کا دورہ پڑ گیا، آ کے اپنا سر اپنے پیر میرے سر پہ رکھتے، گردن پہ رکھتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے یہ علاج ہے جنون کے دورے کا۔ کہتے ان کو کیا پتا، مجھے کوئی جنون نہیں تھا، وہ تو بھوک ہوتی تھی جس کی وجہ سے میں کمزوری میں گر جاتا تھا۔ اور اللہ نے اتنا مال کھولا ایک دفعہ بعد میں خلافت راشدہ کے دور کے اندر، ایک دفعہ ان کے پاس کوئی بڑا نرم سا رومال تھا، جو بھی کپڑا تھا کوئی بڑا نرم، تو ان کو چھینک آئی، تو چھینک اپنا ناک صاف کیا تو اتنی نرمی تھی، اپنے آپ کو یاد کر کہتے ہیں بخ بخ، واہ واہ ابو ہریرہ، ہاں اتنے نرم ریشمی رومال سے ناک صاف کر رہے ہو، یاد کرو تمہارا کیا حال ہوتا تھا۔ جب مال آیا نا، اس مال نے ان کے دل پہ ایک ذرا سی خراش بھی نہیں لگائی، ان کو یاد رہا کہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ڈر تو اس بات کا ہے بھائیوں، صبر کریں گے آسانی آئے گی، اور ایک اتنی نہیں آئے گی، انشاءاللہ دگنی آئے گی، لیکن بس زندگی کو اسی طرح سے لینا ہے ہم سب نے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ کریں، عافیت کا معاملہ کریں، ایمان کے ساتھ زندگی جتنی بھی ہے رکھیں، عافیت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، عمل کی توفیق کے ساتھ، گناہوں سے بچنے کے ساتھ، اور جب بھی وقت ہے تو اللہ کرے کہ کلمے کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، مغفرت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ اپنے پاس جب بھی وقت آئے تو بلا لیں۔ وہی گھر ہے نا اپنا تو اصل میں آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہاں رکھا تھا؟ جنت میں۔ گھر تو وہ ہے بھائی، یہ تو قید خانہ ہے نا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، تو قید میں ہے، گھر تو وہ ہے، تو گھر جانے کی سب کو تیاری کرنی چاہیے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ نکل گیا لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں جائے گا، لیکن اس کے لیے دعائیں، محنت۔ ابھی ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی والدہ کا انتقال ہوا، وہ پچھلے 3 ہفتے پہلے غالباً، وہ کہہ رہے تھے کہ آخری جو 3 دن تھے نا، ان کو وہ بے ہوش ہو گئی، مطلب ان کو ہوش ہی نہیں تھا، ختم، بالکل ہوش میں نہیں تھی۔ کہتے ہیں موت سے بالکل 1 لمحہ پہلے، 3 دن بے ہوش تھیں، 1 لمحہ پہلے آنکھیں کھولی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور انتقال۔ سبحان اللہ، 3 دفعہ کلمہ پڑھا اور انتقال۔ سبحان اللہ، یہ توفیق ہے، یہ توفیق ہے میرے بھائیوں، یہ محض توفیق ہے، یہ ہمارا اختیار نہیں ہے۔
یہ ہمارا اختیار نہیں ہے. یہ توفیق مانگنی پڑے گی اور اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. یہ جس طرح کی زندگی ہم گزار رہے ہیں اس پہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے، نعمت عظمیٰ ہے. اس کی محنت کریں اور اس کی توفیق مانگیں اور بھیک مانگیں اللہ سے اس کی. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. توبہ کر لیتے ہیں میرے بھائیوں سارے کے سارے ہم لوگ. میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کریں. دلوں کو صاف کریں پلیز، دلوں کو صاف کریں. میں بھی دل کو صاف کر دوں. کبھی کوئی آئے نا کسی کے بارے میں خیال، بے چین ہو جائے اور نکالیں اور دعا مانگیں اللہ سے. یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ یہ کیوں آ رہا ہے میرے لیے، میرے دل میں برا خیال کسی کے لیے؟ اتنی بے چینی ہونی چاہیے. اور جب تک وہ نکل نہ جائے نا اس وقت تک چین نہیں آنا چاہیے. ایسے دل کو بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. نماز پہ محنت کریں. کوئی یہ سب باقی تو بیکار چیزیں ہیں نا. میں تو اس کے بارے میں بات کروں. یہ کہ جی کوئی عورت گزر گئی، کوئی لڑکی گزر گئی، کپڑے کم پہنے، نفس لچا رہا ہے، دیکھو نا، یہ تو بہت دور کی بات ہو جانی چاہیے. ایسا دل ہو جانا چاہیے یہ ساری اس برائیوں سے نفرت ہو جائے. کیا ہو گیا؟ پریشان، ترس آئے لوگوں پہ، ترس آنا چاہیے. جو لوگ ٹائٹ کپڑے پہن کے پھر رہے ہیں، کم کپڑے، لوگوں کو ترس آنا چاہیے. ان کے لیے دعائیں نکلنی چاہیے دل سے. اللہ اس کو ہدایت دے دے. یا اللہ یہ بچی جا رہی، اس کو ہدایت دے دے. یا اللہ یہ بچہ ہے، نوجوان ہے، اس کو یا اللہ ہدایت دے دے. دعائیں نکلنی چاہیے ان کے لیے. رادر کہ میں بھی دیکھ رہا ہوں، گھور رہا ہوں، بیٹھا، عجیب بات. اس کو بیٹھا جو ہے، یہ کیا بات ہوئی یار؟ ہمیں دعائیں نکلنی چاہیے ان سب کے لیے. اللہ ان کو ہدایت دے دے. میرے اللہ میں بھی محتاج ہوں ہدایت کا. اللہ یہ بھی، ہم سب محتاج. اللہ ہدایت دے دیجیے، اللہ ہدایت دے دیجیے. یہ ہر وقت جب بھی اگر کوئی ایسے لوگ گزرے جو بیچارے اس طرح کی کیفیت سے گزر رہے ہیں تو ان سب کے لیے دعا کرنی چاہیے دل سے. اللہ ہدایت دے دے ان کو. سب سے پہلے مجھے، پھر ان کو. میں سب سے زیادہ محتاج ہوں دعا کا، ہدایت کا. دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ مانگتا ہوں اللہ سے بھیک ہدایت کی. کتنی دفعہ مانگتے ہیں؟ ہاں، صرف 5 مانگتے ہیں آپ؟ چلے گننا شروع کریں. 2 سنت 2 فجر گنتے رہیں. 4 6 سنت 4 فرض 14 4 فرض عصر کے گنتے جائیں 18 3 فرض 2 سنت 23 اور عشاء میں 4 2 3 6 32. یہ میں نے صرف سنت موقدہ کی بات کی ہے. نوافل کو، سنت غیر موقدہ کو میں نے کم از کم 32 دفعہ بھیک مانگتا ہوں اللہ سے. اہدنا الصراط المستقیم. اللہ سیدھے راستے پہ چلاتے ہیں، اللہ سیدھے راستے پہ چلاتے، اللہ سیدھے راستے پہ چلائیے. بھیک مانگتا ہوں روزانہ کم از کم 32 دفعہ اور اس سے بھی زیادہ. سب سے زیادہ محتاج میں ہوں میرے بھائی. اپنی ذات کو سب سے زیادہ محتاج سمجھیں اور سب کے لیے دعا مانگیں. سب کے لیے، اپنے قریبیوں کو، اپنی اولاد کے لیے، اپنے شوہر، اپنی بیوی، اپنے والدین کے لیے، عزیز اقارب، دوست احباب، شاگرد، استاد، مشائخ، سب محتاج ہیں. کون نہیں ہے؟ سب محتاج. اور یہ سب لوگوں کے لیے. کسی کو دیکھے بیچارہ نہیں چل رہا، یا اللہ مجھے بھی ہدایت دے، ان کو بھی دے دے. تو توبہ کریں ہم سارے کے سارے. دل کو صاف کریں پلیز. ہم سب لوگ سارے ایمان کی تجدید کر لیتے ہیں. دل سے ہم لوگ کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین.
دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا ارحم الراحمین، ہماری آج کی اس مجلس کو قبول فرما لیجیے. میرے مولا، جو کچھ کہا اور جو کچھ سنا گیا یا اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. میرے مولا بہت کمزور ہے میرے مالک، ہمیں کسی امتحان میں مت ڈالیے گا میرے مولا. یا اللہ جو چھوٹے موٹے امتحان ہمارے اوپر آئے ہوئے ہیں یا ارحم الراحمین، عافیت کے ساتھ ہمیں ان سب امتحانوں سے نکال لیجیے میرے مولا. یا اللہ جس پہ جو بھی جس قسم کی مشکل ہے یا اللہ ان سب کے لیے سب کو اس مشکل سے نکال کر آسانی کا معاملہ کر دیجیے میرے مولا. یا اللہ یہ جو شیاطین ہم پہ مسلط ہے میرے مولا، ہمارے جس گناہ کی وجہ سے یہ شیطان ہم پہ مسلط ہے میرے مولا، اس گناہ کو بھی معاف کر دیجیے میرے مالک. یا ارحم الراحمین، اپنی شدید محبت عطا کر دیجیے. اللہ نبی کریم علیہ السلام کی جانثار محبت دے دیجیے. اللہ ایمان کی حلاوت دے دیجیے میرے مولا. یا اللہ خیر کے فیصلے فرما دیجیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا ارحم الراحمین. یا اللہ امت پہ جو پریشانی ہے اللہ اس پریشانی کو دور کر دیجیے میرے مولا. سب کے لیے آسانیاں کر دیجیے اللہ، سب کے لیے آسانیاں کر دیجیے اللہ، سب کے لیے آسانیاں کر دیجیے. ہمارے بہن بھائی بچے بچیاں یا اللہ، ہمارے بزرگ یا اللہ دنیا میں مشکلات کا جو شکار ہے میرے مولا، ان کے لیے بھی دگنی آسانیاں پیدا کر دیجیے میرے مولا. ان کو مشکلوں سے نکال کے ان کے لیے دگنی آسانیاں دے دیجیے میرے مولا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کر لیجیے. اللہ بالکل قابل نہیں ہے یا اللہ، لیکن آپ کے ہاں تو قابلیت نہیں قبولیت چلتی ہے. اللہ قبول کر لیجیے، اسباب دے دیجیے، مخلص معاون دے دیجیے میرے مولا. اللہ محبت کرنے والے ساتھی دے دیجیے یا اللہ. یا ارحم الراحمین، ہمارے مشائخ اساتذہ کرام عزیز اقارب دوست احباب یا اللہ سب کی حفاظت کر لیجیے، سب کی پریشانیاں دور کر دیجیے. یا اللہ اپنے وقت پہ خاتمہ بالخیر عطا فرمائیے گا. اللہ کلمے کا، مغفرت کا، رحمت کا، ہماری قبر کے سوالوں کو آسان کر دیجیے گا. اس کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیجیے گا. اللہ قیامت کے دن کو زندگی کا سب سے آسان دن بنا دیجیے گا. اللہ نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت ان کے ہاتھ سے حوض کوثر عطا کر دیجیے گا. اور یا اللہ ان کے قدموں میں ہم سب کو محض اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں جمع کر کے اپنا دیدار بے حجاب اور اپنی دائمی رضا عطا فرما دیجیے گا. اللہ ہم کو مانگنا نہیں آتا، بن مانگے ہی عطا فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ علی النبی الکریم. الحمدللہ. جزاکم اللہ خیر.